جی فیاض رام آپ لوگوں سے مخاطب ہے، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے سعد الرحمان اور ڈکی بائی کیس کے حوالے سے، اور آج لاہور ہائی کورٹ میں سعد الرحمان کی ضمانت ایک بار پھر لٹک گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعد الرحمان کی ضمانت آج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شہرام سرور صاحب کی عدالت میں لگی ہوئی تھی، اور پوری طرح سے ہوپ فل تھے۔ کل رات سے بہت سارے لوگ کشمکش کا شکار تھے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات سے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ 27 امینڈمنٹ کے اگینسٹ وکلاء نے ہڑتال کر رکھی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں صرف ارجنٹ کیسز سنے جائیں گے، جبکہ ڈکی بائی کا کیس ریگولر کیسز میں آتا تھا، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کے اوپر سماعت نہیں ہوگی۔ اینی ہاؤ جب ہم صبح عدالت پہنچے تو ایک طرف سے یہ پتہ چلا کہ کیسز کے اوپر سماعت ہو رہی ہے اور ہڑتال وغیرہ کو نہیں مانا گیا، تو ایک طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے خوشی ہے کہ چلیں آج ہمارا کیس جو ہے وہ سنا جائے گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جسٹس شہرام سرور صاحب جو ہے وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ تو یہ بات اب آپ اتفاق کہہ لیں یا کیا آپ اس کو سمجھیں، جو بھی سمجھیں، سمجھ سے بالا تر ہے۔ لاسٹ ڈیٹ پہ جسٹس صاحب نے کیس سننے سے انکار کر دیا تھا، اب یہ نئے جج کے پاس مارک ہوا ہے تو یہ چھٹی پہ چلے گئے، تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس کے پیچھے کیا حقائق ہے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، انصاف میں جو تاخیر ہے وہ ایک طرح سے انصاف دینے سے انکار ہی ہے، اور سمپلی اس میں ہائی کورٹ میں تو فردر اب 1 ویک کی ڈیٹ پڑے گی اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ ڈکی بھائی کے وکیل جو لیگل ٹیم ہے وہ ایک دفعہ پھر تبدیل ہو گئی ہے، وکیل پھر چینج ہو گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اب عمران چدر صاحب پیش نہیں ہوں گے، بلکہ مس امرت صاحبہ جو ہے وہ پیش ہوں گی، جو کہ عروق کا MCCA کا کیس دیکھ رہی ہیں۔ تو یہ لیڈی جو وکیل ہیں یہ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کے اوپر آرگومنٹ کریں گی، ضمانت کے حوالے سے سماعت کریں گی۔ اس سے پہلے جو عثمان لطیف اور چدر صاحب تھے وہ دونوں پیش اب نہیں ہوں گے، ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کیوں تبدیل کیا گیا ہے یہ کلائنٹ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس حوالے سے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کلائنٹ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ اس کی سیٹسفیکشن کہاں ہے، جہاں سے اس کی سیٹسفیکشن ہوگی وہ اسی کو ہی اپنا وکیل کرے گا، یہ اس کا پریروگیٹو ہوتا ہے۔ بہرحال جی ڈکی بھائی کی فیملی نے ڈیسائیڈ کیا اور ایک بار پھر وکیل جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ اب مزید آگے چلتے ہیں کہ لاہور ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی آج ہیئرنگ تھی۔ لاہور ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیا ہوا؟ لاہور ڈسٹرکٹ کورٹ میں آج سبحان کی پیشی تھی، عروق کی پیشی تھی۔ عروق کی پیشی کے وقت عدالت نے یہ کہا کہ جناب آپ میرے پاس جو چلان ہے اس میں آپ کے اگینسٹ چلان ہے، تو آپ نے بیل کیوں نہیں کروائی؟ اور اگر آپ کو نیشنل سائبر کرائم نے کلین چٹ دے دیا تو اس کا کوئی پروف، اس کی کوئی رپورٹ لائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ اینی ہاؤ یہ تو ایک ارلی سٹیج کے وکیل کو بھی یہ چیزیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سٹیپ آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا۔ بہرحال اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ اب نیکسٹ ڈیٹ پہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس تب لگے گی اگر آپ بیل کروا کر آئیں گی تو یہ سم ٹائم کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے ایک اوور سمارٹ سٹیپ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارے اگینسٹ جاتا ہے کہ ہم وقتی طور پہ تو خوش کر دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو اچھا وکیل یہی ہوتا ہے کہ جو ایک مخلص اور تجربے کی بنیاد پر مشورہ دے۔ مشورہ کسی کو بھی دیں وہ بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ مشورے کے ذریعے سے آپ کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں۔ بہرحال جی یہ تو ہوا عدالت میں۔ سبحان کی جو کہ ڈکی کے مینیجر ہیں ان کا کیس آفیشلی میرے پاس ہے، اس میں آج میں نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ اپلیکیشن انڈر سیکشن 249A کہ اس کو اس مقدمے سے ایکویٹ کیا جائے، بری کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اس کیس کو میں نے ریڈ کیا بطور وکیل، اس میں کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے اگینسٹ ٹرائل چلایا جائے، تو ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ اس کو اس مقدمے سے باعزت بری کیا جائے۔ اور اس میں میرا اوپن چیلنج ہے، جتنے بھی لوگ اس کیس میں آئے ہیں میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میرا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، میں اس ریس کا پلیئر ہی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کسی قسم کا کوئی لالچ ہے۔ الحمدللہ بائی دی گریس آف اللہ المائٹی میرا جس لا فرم سے تعلق ہے اس لا فرم کو جو رن کر رہے ہیں ذوالفقار علی بدر صاحب، ہی از دی جنرل سیکرٹری آف پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کے، اور جب بلاول صاحب فارم منسٹر تھے ہی واز اے اسپوکس پرسن ٹو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں سے وہ پڑھا ہوا ہے، اور
ہم دونوں بھائیوں کی طرح کا میں نے اس کے ساتھ کام کیا، ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا رہا۔ تو میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات دیکھے، بہت سارا عروج دیکھا، اور بائی دی گریس آف اللہ المائٹی میرے پاس اپنے ذرائع وسائل ٹھیک ہے، مجھے اس میں نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جو لوگ محنت نہیں کرتے وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور جو وکلا یا دوست جو بھی فیس لے کر اس کو حلال نہیں کرتے، یہ بھی کوئی مناسب چیز نہیں۔ خیر، میں نے سبحان کے کیس میں ایک اپلیکیشن دی ہے 249A کی، تو میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپلیکیشن پڑھیں، اور میرا اوپن چیلنج ہے، آج تک جتنی بھی ڈکی کے کیسز میں اپلیکیشن دی گئی ہیں الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اپلیکیشن پڑھیں گے اور ان سب کو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا، اور پتہ چلے گا کہ جب کوئی ایک پروفیشنل ایک مجا ہوا وکیل درخواست لے کر جاتا ہے تو کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ میرا ایک طرح سے اوپن چیلنج ہے، اور جب آپ کسی چیز کے اوپر، کوئی بھی وکیل بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا وکیل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے اور محنت کرتا ہے اور جس کی نیت صاف ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپلیکیشن ڈرافٹ کی ہے، جج صاحب نے بھی پڑھی ہے، مزہ آیا ان کو بھی، اور انشاءاللہ جب آرگومنٹ ہوں گے تب بھی آپ دیکھیں گے۔ تو بہرحال جی، عدالت میں ڈکی جو ہے اس کو پیش کیا گیا، عروق کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، ضیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی، کچھ باتیں شیئر ہوئیں ٹرائل کے حوالے سے، کیونکہ نیچے ہڑتال تھی، فرد جرم کچھ بھی نہیں عائد ہوا، وہ تو نہ عائد ہو تو بلکہ وہ فائدہ ہے ڈکی کا، جب تک اس کی ضمانت نہیں ہو جاتی اس کی چارج شیٹ کو ڈیلے ہونا چاہیے، کیونکہ بیل سٹیج پہ یہ چیز جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی۔ تو یہ ایک طرح سے اچھا ہو گیا کہ اس کی آج چارج شیٹ فریم نہیں ہو سکی ہے، تو اس میں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے 29 ہے، 29 جو ہے وہ اس پہ چارج شیٹ فریم ہوگی، اور اس کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ کاگنیزنس لے گی۔ عروق کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں، یہ میری طرف سے ٹپ ہے میں جو دے رہا ہوں، ان کے حوالے سے بھی 249A کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اٹینڈنس کے حوالے سے بھی ایک اپلیکیشن دی جا سکتی ہے کہ ان کو ڈسپینس ود کیا جائے۔ تو یہ جو ہے سٹیپ ہیں جو ان کی لیگل ٹیم کو لے لینے چاہیے انشاءاللہ، آنے بعد باقی وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، ان کا پریروگیٹ ہے، وہ جیسے بھی کریں۔ بہرحال جی، ضمانت ایک بار پھر لٹے گی، میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ غم نہ کر ناصر، زندگی پڑی ہے ابھی، وہ ہوپ فل رہیں۔ ڈکی پازیٹیو تھا آج بھی، اور اس نے کہا کہ فیاض بھائی جہاں 3 مہینے گزار لیے ہیں کوئی بات نہیں، تھوڑا وقت اور صحیح، مجھے اپنی انوسینس کے اوپر پورا بلیو ہے، پاکستان کے اداروں کے اوپر پورا بلیو ہے، اور انشاءاللہ جیت حق اور سچ کی ہوگی۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں یہ کیس کا کیا بنے گا، تو ہائی کورٹ میں صرف یہ کیس 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، اگر اس کے اوپر صحیح ایکوریٹ دلائل دیے جائیں تجربے کی روشنی میں اور عدالتی نظائر کی روشنی میں، تو یہ 5 سے 7 منٹ سے زیادہ کا کیس نہیں ہے، بیل الاؤڈ اس میں ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ میں دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فیملی کی جو مشکلات ہیں وہ اس میں آسانیاں کرے، اور آنے والا وقت ان لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہو۔ باقی میری اگر کوئی بات کسی کو بری لگی ہو تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو حقائق پر مبنی بات کی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔